پیدا ہو رہا ہے. اب یہ بیلنس آف پاور کہاں ڈسٹرب ہوگا یہ ہم دیکھتے ہیں آگے کہ یہ کیا کیس چلتا ہے سارا. یہاں تک گائز آپ کو چیزیں کلیئر ہیں؟ امپیکٹ کا پتہ چلا ٹریٹی آف ویسٹفیلیا کے بعد کیا ہوا. انلائٹنمنٹ آ رہی ہے. انلائٹنمنٹ کے اندر ڈفرنٹ فلاسفر جو ہیں وہ اپنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس سچویشن کے اندر. یہاں تک آپ کی چیزیں کلیئر ہیں گائز؟ اوکے. تو 18th اور 19th سینچری, یہ 19th نہیں, یہ 18th سینچری ہے. ٹھیک ہے, 18th سینچری کے اندر جناب بڑی دو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں یورپ میں جو یورپینس کی آنکھیں کھول دیتی ہیں. اور وہ بڑی ڈیولپمنٹس کیا تھیں؟ وہ ڈیولپمنٹس تھیں دو ریولوشنز کا آنا. یہ دو ریولوشنز بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر. کون سے ریولوشن سے تھی؟ نمبر 1 واز دی امریکن ریولوشن جو کہ 1773 میں آیا, اور جو دوسرا تھا وہ کون سا؟ فرینچ ریولوشن تھا جو 1789 کے اندر آیا. ان دونوں نے وہ جو کنگ ایبسلوٹ بنے ہوئے تھے ان کے پاورز کا ستیہ ناش کر دیا. انہوں نے ایک نیا پرنسپل نکالا, اور وہ پرنسپل کیا تھا کہ عوام کے پاس رائٹ ہونے چاہیے. پہلے تو کنگ بیٹھا ہوا تھا ٹاپ کے اوپر, کنگ تو عوام کو پاس ہی نہیں آنے دے رہا تھا. ابھی عوام میں اتنا شعور آیا اس انلائٹنمنٹ کی وجہ سے کہ عوام ڈیمانڈ کرنا شروع ہو گئی کہ بھائی ہمارے رائٹس کہاں پہ ہیں. جیسے وہ کہتے ہیں نا ساڈا حق کتھے رکھ, یہ والی سچویشن تھی اس ٹائم پہ. اور کیوں تھی؟ بیکاز آف 2 ریولوشن. امریکہ میں ریولوشن آ گیا, فرانس میں. سارے یورپ کے جو لوگ تھے وہ کنگز کے خلاف کھڑے ہونا شروع ہو گئے کہ بھائی وہاں پہ ریولوشن آ گیا تو ہم بھی ریولوشن لا کے آ سکتے ہیں, ہم بھی چاہتے ہیں یہاں پہ بھی عوام کا جو ہے وہ رائٹ ہونا چاہیے. ایبسولوٹ کنگ کیوں اور کس لیے بیٹھے ود ایلیجیٹیمیٹ طریقے سے. تو یہ وہاں پہ وائسز ریز ہو رہی تھی. تو بوتھ ریولوشنز ور دی پروڈکٹ آف انلائٹنمنٹ موومنٹ. یس, لوگ کیوں اٹھے امریکہ کے اندر, لوگ کیوں اٹھے فرانس کے اندر؟ کیا مسئلہ تھا ان کا؟ ان کا ایک ہی سچویشن تھا, ایک ہی حل تھا, اینڈ دیٹ سولوشن واز, دیٹ موٹیویشن واز انلائٹنمنٹ موومنٹ. انلائٹنمنٹ موومنٹ کے جو آئیڈیاز تھے ان آئیڈیاز نے ان لوگوں کو کمپیل کیا, ان لوگوں کو کنونس کیا, ان لوگوں کو پرسویٹ کیا, and they came out of the caves and fought against absolute kings who were ruling without any legitimacy in their respective kingdoms. وہ وہاں پہ تھے. یہ جناب سامنے آ گئے اور 2 ریولوشن سکر ہو گئے لوگوں میں, اور جو ہے وہ انہانسمنٹ آ گئی اور لوگوں نے کرنا شروع کر دیا. تو کیا تھا؟ اٹ مینس کہ انلائٹنمنٹ تھنکرز جو تھے, ٹھیک ہے, انہوں نے بیسیکلی جو ہے نا یہ کیڑا جگایا عوام کے اندر. اور یہ کیڑا کیا تھا؟ کیڑا یہ تھا کہ بھائی آپ لوگ کیوں کنگز کے خلاف جو ہے کنگ کو مان رہے ہو بغیر کسی ریزن کے. پری ماڈرن دور تھا نا, کنگ کہتا تھا میں ایبسولوٹ ہوں, مجھے اللہ نے بھیجا ہے. پری ماڈرن آئیڈیاز سے, اسٹیبلشڈ بلیف سے. ان اسٹیبلشڈ بلیفز کے تابوت میں آخری کو کا جو مارا وہ مارا انلائٹنڈ تھنکرز نے. اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ لوگ تو بیوقوف ہو, عوام کا آپ لوگ ہی سب کچھ کرتے ہو, کنگ کے پاس تو کوئی پاور نہیں ہے. تو مطلب کیا ہے کہ تھنکرز آر انڈیویجولز ایز ریشنل, کہ آپ لوگ ریشنل ہو, عقل سے سوچو, capable of understanding the laws governing them and capable of working to improve their condition in society, rationalism and empiricism. انہوں نے کہا کہ عقل کے اندھو, یہ آپ لوگوں کو فدو بنایا گیا ہے, آپ لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا ہے کنگز کے ذریعے, ڈفرنٹ جو ہے وہ پوپس کے ذریعے. تو آپ لوگ ایسے کنگز کو بغیر ہاتھ جوڑے ہوئے نہیں مان سکتے. آپ لوگوں کے پاس عقل ہے, یو ہیو ریشنلٹی, تھنک فرام دی لاجک, ریزن. آپ لوگ آزاد پیدا ہوئے ہو, آپ لوگ آزاد ہو, آپ کی وجہ سے کنگ بیٹھا ہوا ہے, آپ کنگ کی وجہ سے نہیں بیٹھے ہوئے. تو اپنی پاور کو پہچانو. اور یہ ساری جو اس کو انسٹیگیٹ کر رہے تھے, وہ انسٹیگیٹ کر رہے تھے, وہ کون کر